نیپال میں جنریشن زی یعنی نوجوان نسل نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو استعفیٰ دینا پڑا۔ احتجاج کی ابتدا سوشل میڈیا پابندی کے باعث نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ 8 ستمبر 2025 کو ہزاروں نوجوان، جن کی عمریں تقریباً 20 سے 25 سال تھیں، جو اسکول اور کالج یونیفارم میں تھے، انہوں نے نیپال کی دارالحکومت کٹھمنڈو میں جمع ہو کر اپنی آوازیں بلند کیں۔ یہ مظاہرہ ایک NGO حامی نیپال کی طرف سے منظم کیا گیا تھا۔ مظاہرین نے کٹھمنڈو کے وسط میں واقع مائیتی گڑھ مندالا سے پارلیمنٹ کی جانب پرامن مارچ کیا۔ حکومت نے پولیس تعینات کر کے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پانی کی توپیں، اشک آور گیس اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی گئیں۔ اس کے بعد پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں اور کچھ مظاہرین پارلیمنٹ کمپلیکس کے اندر بھی چلے گئے۔ پولیس نے مظاہرین پر براہ راست گولیاں چلائیں، جس سے پورا ملک ہل گیا۔ کم از کم 19 مظاہرین ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ 12 سالہ بچہ بھی جان کی بازی ہار گیا۔ اس ظلم کو دیکھ کر نیپالی شہری بے خبر نہیں رہ سکے اور احتجاج میں شامل ہونے والوں کی تعداد مزید تیزی سے بڑھ گئی۔ نیپال میں سڑکیں مظاہرین سے بھر گئی تھیں اور حکومت نے 3:33 پر کرفیو نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن احتجاج جاری رہے۔ ظاہر ہوا کہ نہ صرف سوشل میڈیا کی بندش، بلکہ بدعنوانی، حکومت کی نااہلی، بے روزگاری میں اضافہ اور اثر رسوخ کے بڑھتے ہوئے رجحانات بھی احتجاج کی بڑی وجوہات تھیں۔ نومبر 2023 میں حکومت نے سوشل میڈیا کمپنیز کو وزارت برائے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ رجسٹر ہونے اور مقامی موجودگی قائم کرنے کا حکم دیا، تاکہ نفرت انگیز مواد، جعلی خبروں اور سائبر جرائم کو روکا جا سکے۔ تاہم صرف 5 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے رجسٹریشن کروائی، جن میں چین کا مشہور ایپ ٹک ٹاک بھی شامل تھا، جبکہ باقی بڑی کمپنیز رجسٹر نہیں ہوئیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو ان پلیٹ فارمز کو بند کرنے کی اجازت دی جو رجسٹر نہ ہوں، اور حکومت نے 28 اگست کو اعلان کیا کہ 3 ستمبر تک رجسٹریشن نہ کروانے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کر دیا جائے گا، لیکن زیادہ تر کمپنیز نے اس کو نظر انداز کیا۔ ملک میں فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ اور ایکس سمیت تقریباً تمام بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا، سوائے ٹک ٹاک کے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ بندشیں عوام کی آواز دبانے اور سوشل میڈیا پر کنٹرول قائم کرنے کے لیے لگائی ہیں۔ ان پابندیوں کو آزادی کے اظہار کے خلاف اور آمرانہ کنٹرول کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے ویڈیوز وائرل ہو رہے تھے جو حکومت کو ناپسند تھے۔ نیپال میں حکومتی کرپشن اور نیپوٹزم کی بھرپور نقاب کشائی ہو رہی ہے۔ خاص طور پر وزراء کے بچوں کی عیاش زندگیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل کرپشن، بے روزگاری اور اقتصادی ناہمواری سے شدید برہم ہے۔ 2024 میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 20.82% تھی، یعنی ہر 5 میں سے ایک نوجوان بے روزگار تھا۔ ملک میں نئی ملازمتیں نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں افراد دیگر ممالک میں روزگار کی تلاش میں جا رہے تھے۔ شدید بے روزگاری کے سبب 15,000 سے زائد نیپالی افراد روس یوکرین جنگ میں فوجی کے طور پر شامل ہو گئے، جہاں انہیں چند ہفتوں کی تربیت کے بعد محاذ جنگ پر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ لوگ روس کی طرف سے نوکریوں کی پرکشش مواقع کی وجہ سے اس خطرناک جنگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ نیپالی فائٹرز کا کہنا ہے کہ بونس اور سیلری کے ساتھ وہ ماہانہ تقریباً $4,000 یا 5 لاکھ سے زیادہ کماتے ہیں۔ نیپالی سیاستدانوں نے اس مشکل وقت میں ہمدردی ظاہر کرنے کے بجائے عیش و آرام کی زندگی دکھائی، جس کی وجہ سے عوام میں سخت تنقید بڑھی۔ سوشل میڈیا پر نیپو کڈز اور نیپو بیبی کے تحت سیاستدانوں کے بچوں کی مہنگی زندگی کی جھلکیاں وائرل ہوئیں، جبکہ لوگوں کی مشکلات نمایاں کی گئیں۔ 8 ستمبر کے احتجاجی پوسٹرز میں سیاستدانوں کے بچوں کے عیش و آرام کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ عام لوگوں کے دکھ انتہائی دردناک انداز میں پیش کیے گئے۔ خاص طور پر روس یوکرین جنگ میں شہید ہونے والوں کا حوالہ دیا گیا۔ نیپال میں کرپشن ایک بڑا مسئلہ ہے اور نوجوان اس صورتحال سے بہت مایوس ہیں، کیونکہ سیاست میں ایک ہی چھوٹے گروہ کے 70 سالہ سیاستدان باری باری اقتدار میں آتے رہتے ہیں۔ مارچ میں احتجاج ہوئے، جس میں نیپال کی جمہوریت ناکام ہو گئی ہے۔ 2008 سے پہلے نیپال ایک بادشاہت تھا، جہاں بادشاہ سرکاری سربراہ تھا، اور اس کے خلاف 2 بڑی تحریکیں چلیں، جن میں 2006 کی جمہوری تحریک اور ماؤس باغی شامل تھیں۔ 28 مئی 2008 کو بادشاہت ختم کی گئی اور نیپال وفاقی 17 سالوں میں حکومت جمہوریہ بن گیا۔
اور وزیر اعظم عموماً چند ہی سیاسی رہنماؤں میں گردش کرتے رہے۔ دو بڑی سیاسی جماعتیں نیپالی کانگریس اور نیپالی کمیونسٹ میں ہیں، جن میں کمیونسٹ پارٹی کے دو بڑے دھڑے شامل ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بناتی اور ختم کرتی رہتی ہیں۔ نیپال کی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ کرپشن کے الزامات میں گھرے ہوئے ہیں، جن میں غیر قانونی کمیشن، جعلی دستاویزات کے ذریعے پناہ گزین بھیجنا اور اربوں روپے کی خرد برد شامل ہیں۔ ساتھ ہی کئی وزرائے اعظم پر سرکاری زمین فروخت کرنے کے الزامات ہیں۔ 2006 کے بعد کوئی بھی سیاستدان پالیسی فیصلوں پر تحقیقات کے دائرے سے باہر ہے، جو بدعنوانی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ نیپال میں سماجی میڈیا پر پابندی لگا دی گئی، جس سے عام لوگوں کو ناراضگی اور غصہ بڑھ گیا، کیونکہ سماجی میڈیا کے ذریعے روزگار اور سیاحت متاثر ہوئی۔ لاکھوں نیپالی خاندانوں کے لیے بیرون ملک کام کرنے والے رشتہ داروں سے رابطہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پابندی کے خلاف احتجاج شروع ہوئے اور حکومت نے سخت رد عمل دکھایا، جس میں مظاہرین پر پولیس طاقت کا استعمال شامل ہے۔